السلام علیکم۔ کلاسک اردو ناول چینل پہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ناول تیرے واسطے کی اگلی قسط۔ تو چلیں اب پڑھتے ہیں ناول کی ایپیسوڈ 10 کی طرف۔ تیرے واسطے، تحریر ایمن رضا، ایپیسوڈ 10۔ مامی نے حور کو 2 دن کمرے میں بند رکھا تھا۔ ماموں تو کام کے سلسلے میں دوسرے شہر تھے۔ بچہ محسن تو اسے بھی مامی نے اس کے قریب تک پھٹکنے نہ دیا تھا۔ آخر کار اس کی شادی کا دن آ ہی گیا تھا، جہاں زبردستی اس کا نکاح اس بڈھے شخص سے کیا جا رہا تھا۔ وہ لاکھ روئی چلائی مگر اس کی مزاحمت کسی کام نہ آئی۔ ماموں نے زبردستی اسے تیار کروایا۔ اس بے شرم شخص کی طرف سے بھیجا گیا جوڑا وہ مرتی کیا نہ کرتی زیب تن کر گئی تھی، مگر اس بیک لیس بلاؤز کو پہن کر اسے ایسا لگ رہا تھا کوئی بچھو اسے ڈس رہا ہو۔ وہ جو کبھی ننگے سر باہر نہ گئی تھی، اسے دعوت عام بنانے کے لیے وہ نیم برہنہ عروسے لباس زبردستی پہنایا گیا تھا۔ وہ تو واش روم سے نکلنے کے لیے ہی تیار نہ تھی، مگر مامی کی لاتوں اور گھونسوں کے آگے اس کی ایک نہ چل پائی۔ کمر پر مامی کے تشدد بھرے نشانات نقش تھے، جسے تمام تر میک اپ بھی چھپانے میں کامیاب نہ ہو رہا تھا۔ تبھی ان کے دل میں پتہ نہیں کیا سمائی کہ اس کی کمر پر دوپٹہ سیٹ کروا دیا تاکہ اپنی شرمندگی بھرے کارنامے چھپا سکیں۔ آدھی آستینوں میں اس کے سفید دودیا بازو دمک رہے تھے۔ سرخ اور روسی لباس نے اس کے وجود کو اور 2 آتشہ بنا دیا تھا، یہاں تک کہ اسے دیکھ کر لڑکیاں بھی اس کی خوبصورتی پر رشک کر رہی تھیں، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ جن کے دل مر جائیں انہیں یہ سجاوٹ بھی ایک آنکھ نہیں بھاتی بلکہ زہر لگتی ہے، اور یہ زہر وہ وہاں کھڑی خود میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ مامی، کچھ تو خدا کا خوف کریں، بخش دیں مجھے، قیامت کے دن میرے ماں باپ کو کیا منہ دکھائیں گی؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ آنسو چہرے پر بہتے کاجل پھیلانے کا سبب بن رہے تھے، جنہیں اس کی مامی نے نخوت سے دیکھا اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی، زیادہ بکواس مت کر، تب کی تب دیکھی جائے گی۔ ابھی تو اپنی اس نحوست کا سایہ ہم پر سے دور کر۔ میں بس اور کچھ نہیں چاہتی، جلد سے جلد تجھے بھیج کر میں اپنے گھر سے اس برے سائے کو ختم کرنا چاہتی ہوں اور اپنے بیٹے کو تجھ جیسی ڈائن کے زلفوں کے اسیر ہونے سے بچانا چاہتی ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے اس کا بازو درشتی سے دبوچتی ہوئی اسے باہر اسٹیج پر لے کر جانے لگیں، جہاں بیچ ہال کے رستے میں ہی انہیں محسن مل گیا تھا۔ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں سے وارن کرتے سائڈ پر ہٹنے کا کہنے لگیں۔ امی پلیز ایسا مت کریں میرے ساتھ، بابا آئیں گے تو آپ ان کو کیا جواب دیں گی؟ کیا وہ اپنے بیٹے کی محبت اسے دلوا نہ سکیں؟ میں محبت کرتا ہوں حور سے، آپ میری محبت کو کیسے آخر کسی اور کے حوالے کر سکتی ہیں؟ پلیز امی یہیں رک جائیں۔ وہ ان کے آگے منت کرتا ہوا بولا، مگر انہوں نے اس کی ایک نہیں سنی۔ ہٹ جا محسن میرے آگے سے، اگر تو آج نہ ہٹا تو میرا مرا ہوا منہ دیکھے گا، اور میں تجھے اپنا چہرہ بھی دیکھنا نصیب نہیں کروں گا اور دودھ بھی نہیں بخشوں گی۔ اگر تم نے اب ایک لفظ بھی کہا تو بھول جانا کہ تمہاری کوئی ماں بھی تھی۔ انہوں نے اس کو جھٹکتے ہوئے کہا تو وہ اپنے لب بھینچ کر رہ گیا، آنکھیں ضبط سے سرخ پڑ گئی تھیں۔ آخر اب وہ اس کے بعد کہہ بھی کیا سکتا تھا؟ کیا وہ اپنی ماں کے خلاف جا سکتا تھا، اور کیا وہ اپنی محبت پر ایسا ظلم ہوتے ہوئے دیکھ پائے گا؟ کیا وہ بزدل ٹھہرے گا اپنی محبت کے مقدر میں؟ اسے خاموش ہوتا دیکھ کر حور کے قدم ڈگمگانے لگے تھے۔ وہ بے یقینی سے محسن کو دیکھنے لگی تھی تو بس یہاں تک تھی اس کی محبت کہ اس کی ماں نے اسے قسم دی اور اس کے قدم وہیں تھم گئے، اور تو اور وہ اپنی محبت کے لیے ایک لفظ تک نہ بول پایا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ اگر ایسی ہوتی تھی محبت تو اسے نفرت تھی ایسی محبت سے۔ اس سے تو لاکھ درجے بہتر وہ شخص تھا جس نے اس کی عزت بچائی تھی، بے شک وہ کردار کا اچھا نہ سہی مگر اس کی عزت کا رکھوالا تو تھا۔ محسن، کچھ کہتے کیوں نہیں تم؟ کچھ بولو بھی، کچھ کہو مامی سے، مت کرے میرے ساتھ یہ ظلم۔ کہاں گئی تمہاری محبت؟ کہاں گئے تمہارے وہ وعدے؟ وہ سب جھوٹ تھا، تم بھی ایک فریبی شخص نکلے جو اپنا وعدہ وفا نہ کر پائے۔ توف ہے تم پر محسن، توف ہے تمہاری محبت پر، اور مجھ پر بھی جس نے تم جیسے شخص سے محبت کی۔ نفرت ہو رہی ہے مجھے اپنے آپ سے کہ میں نے تم جیسے شخص کو چاہا جو میرے لیے کھڑا تک نہ ہو سکا۔ یاد رکھنا، معاف نہیں کروں گی میں کبھی تمہیں۔ وہ سسک کے بولی تو اس کی مامی نے نفرت سے اس کے آنسو دیکھے اور اسے وہاں سے گھسیٹتے ہوئے آگے لے جانے لگی، جہاں وہ شخص رال ٹپکاتی نظروں سے اس کو دیکھ رہا تھا، جسے دیکھ کر محسن کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر اس کی ماں کی قسم نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ چلے مولوی صاحب، نکاح پڑھوائیے، اس کی مامی اس کو زبردستی اسٹیج پر بٹھاتے ہوئے بولی، جو بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک طرف سے اس کرائیہ نامی شخص نے اس کا بازو زبردستی پکڑ لیا تھا۔ حور کو لگا اس کو کسی کوئلے نے چھو لیا ہو، اس نامحرم کا لمس اسے جلتی آنکھ میں دھکیل گیا تھا۔ اس کے دل نے بے ساختہ تڑپ کر خدا سے دعا کی تھی کہ اگر کوئی فرشتہ ہے تو اسے بھیج اس کی مدد کے لیے۔ آخر کہاں گیا وہ شخص جو اس کی عزت کو ہر بار بچا لیا کرتا تھا؟
آخر کیوں نہیں پہنچ پا رہا تھا وہ شخص اب اس تک؟ نہیں کروں گی میں کوئی نکاح، میں نہیں چاہتی اس شخص کو اپنے ہم سفر کے طور پر۔ وہ ایک بار سب کے سامنے نفی کرتے ہوئے بولی تو سب مہمانوں نے منہ میں انگلیاں دبائیں، جبکہ مامی نے رکھ کر اس کے منہ پر تھپڑ جڑا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے بے یقینی سے انہیں حیرت سے پھٹی آنکھوں سمیت دیکھ رہی تھی، جس سے آنسو موتیوں کی آبشار کی طرح بہہ رہے تھے، جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہی تھیں۔ تو کس کو کرنا ہے؟ اپنے اس یار کو جو میرے بھائی کی ابتر حالت کر گیا؟ چپ چاپ نکاح کر یہاں، آج وہ تیرا یار نہیں آئے گا تجھے بچانے کے لیے، اس لیے بہتری اسی میں ہے کہ 2 بول پڑھ کر یہاں سے دفع ہو جا۔ وہ چٹک ہی تو پڑی تھی غصے کی زیادتی سے، اور ہور تو ایسی تھی جیسے زخموں سے خون رس رہا ہو ابھی تک۔ گال ابھی تک سنسنا رہا تھا، ہونٹ کا کنارہ پھٹنے سے خون کی لکیر ٹھوڑی تک بہہ نکلی تھی۔ ابھی کچھ لمحے ہی گزرے تھے کہ ایک ساتھ بہت سی گاڑیاں رکنے کی آواز آئی، اور پھر ایک دم فائرنگ ہونے لگی ہال کے باہر۔ سب کانوں میں انگلیاں دبائے بیٹھے تھے، کیونکہ یہ شور نزدیک تر آتا جا رہا تھا۔ ٹھا کی آواز سے دروازے کو لات مارتا وہ شان سے اندر داخل ہوا، ایک ہاتھ میں کلاشنکوف تھام رکھی تھی جو مسلسل گولیاں برسا رہی تھی ہوا میں۔ پیچھے غنڈوں کی ٹولی بھی سوٹڈ بوٹڈ اس کے پیچھے ہی یہی عمل دہراتی اندر داخل ہو رہی تھی۔ مہمانوں میں خوف و ہراس پھیل چکا تھا، جبکہ اس کے لبوں پر خطرناک مسکراہٹ تھی، موت سے پہلے کی خطرناک مسکراہٹ جو ہور نے اس دن اس کے چہرے پر دیکھی تھی۔ شادی، وہ بھی دولہے کے بغیر؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ وہ چہرے پر سرد مسکراہٹ لیے بھاری قدم رکھتے ان کی طرف بڑھتا بولا، کیا کسی نے ڈیمن کو یاد کیا؟ وہ اسٹیج پر پہنچتا مامی کو سخت خطرناک کچا چبا دینے والی نظروں کے حصار میں لیتے بولا تو وہ جو ہور کو اپنے ناخنوں سے بھینچے ہوئی تھیں جھٹ اس سے دور ہوئیں۔ کون ہو تم؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی۔ آپ کا داماد۔ وہ ایک آنکھ مارتا ان کی اگلی سانسیں لینا دوبھر کر چکا تھا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون سا داماد؟ میری بیٹی کی شادی نہیں ہوئی ابھی۔ وہ 2 قدم پیچھے لیتے بولی، اسے دیکھ جو انہیں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے آپ کی اس بیٹی کی بات کر رہا ہوں میں، جو ڈیمن کے دل پر حکمرانی کرنے کے الزام میں آج ہمیشہ کے لیے اس کی قبض میں قید ہونے جا رہی ہے۔ صحیح کہا نا میں نے لٹل فیری؟ وہ گردن ترچھی کیے اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھتا اسے زومائیں سوال کرتے بولا جو یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ سانس لینا تو شاید وہ بھول ہی چکی تھی۔ کیا دعائیں اس طرح بھی قبول ہوتی ہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ بکواس بند کرو تم، کیسے داماد ہو سکتے ہو ہمارے؟ ہور کی شادی اس سے ہوگی۔ مامی اس شخص کی طرف اشارہ کرتے بولیں جسے دیکھ کر ڈیمن کی نظریں آگ اگلنے لگی تھیں۔ وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا اور ان کی طرف پلٹا تھا۔ لگتا ہے ساسو ماں کی نظریں کام کرنا چھوڑ چکی ہیں۔ بارات تو میں لایا ہوں نا ساسو ماں، تو دلہنیا بھی میرے ساتھ ہی جائے گی۔ وہ اپنے گنڈوں کو اشارہ کرتے بولا جو ایک بار پھر گولیاں برسا کر لوگوں کی چیخیں نکالنے کا باعث بنے تھے۔ وہ پہلا ایسا دلہا تھا جو اپنی بارات میں صرف گنڈے لایا تھا۔ یہ میری بیوہ بنے گی، سنا تو نے؟ وہ ہور کا بازو کھینچ کر اپنے قریب کرتے غصے سے بولا تو ڈیمن کو اپنی نسیں غصے سے پھٹتی محسوس ہوئی تھیں۔ اس کی گیری کو کوئی اور ہاتھ لگا رہا تھا، وہ بھی ایک غلیظ شخص۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تھا اور نشانہ لے کر سیدھا اس کے بازو پر فائر کیا جو اس نے ہور کے گرد باندھ رکھا تھا۔ ٹھا کی آواز سے گولی اس کا بازو چیرتے گزر گئی تھی۔ وہ درد سے بلبلانے لگا تھا۔ میری چیزوں پر کوئی نظر رکھے، یہ ڈیمن کو برداشت نہیں، اور تو نے تو میری ہونے والی بیوی کو اپنے گندے ہاتھ سے چھوا ہے، سوچ تیرا کیا حال کروں گا میں۔ اس کے قرب جھکتے وہ نفرت سے پھنکارتے بولا تو وہ گڑگڑانے لگا تھا۔ کون سی بیوی؟ کہاں کی بیوی؟ اس کی مامی دوبارہ میدان میں کودی تھی۔ نہیں ہوئی تو یہ لیجیے اب ہو گئی، چل بے مولوی شروع ہو جا۔ 5 منٹ میں مامی اور محسن کو گنڈوں نے بندوق کے نرغے میں گھیرے رکھا اور ڈیمن نے سب کے سامنے اس سے نکاح کیا تھا، اور یہ لمحہ امر ہو گیا تھا۔ خوف سے اس کا دل سینے میں پھڑپڑا رہا تھا۔ بغیر سوچے سمجھے تو یہ قدم لے لیا تھا، مگر کیا واقعی اس نے ٹھیک کیا تھا؟ کہیں وہ ایک کھائی سے نکل کر دوسری میں تو نہیں جا گری تھی؟ یہ تم نے اچھا نہیں کیا ہور، میں تجھے کچا چبا جاؤں گی، وہ جھٹپٹاتے ہوئے بولی۔ وہ ڈر کر ڈیمن کے پیچھے چھپی تھی۔ اس کا استحقاق جمانا ڈیمن کے دل میں گدگدی کر گیا تھا۔ وہ مسکرا کر پلٹا تو وہ جھٹ اس سے دور ہوئی، مگر اسے یہ عمل کچھ خاص نہ بھایا تھا۔ ڈیمن کی بیوی سے کوئی اس لہجے میں بات کرے یہ اسے گوارا نہیں۔ وہ بندوق اس کی مامی پر تانتے ہوئے بولا تو محسن جھٹپٹا کر اپنی ماں کو ان سے چھڑانے لگا۔ نہیں، اس سے پہلے کہ وہ فائر کرتا وہ چیخیں اور اس کا بازو زور سے تھام کر نفی میں سر ہلانے لگی، جسے ڈیمن نے دلچسپی سے دیکھا تھا۔ لمحے میں بندوق رینگتی ہوئی اس کی ٹھوری پر گئی۔ ڈیمن نے بندوق کی نال سے اس کا چہرہ اونچا کیا اور گہری اندر تک اترتی نظریں اس کی آنکھوں میں ڈالے بولا، اتنی بھی رحم دلی اچھی نہیں ہوتی فیری جو آپ کی جان تک لے لے۔
وہ اس سے کچھ باور کرواتے ہوئے بولا تو محسن جلی آواز میں بولا، تو صحیح کہتے تھے ماموں، تم نے پہلے کسی کو پسند کر رکھا تھا تو پاک بازی کا ناٹک کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ صاف کیوں نہیں کہتی بدچلن تھی تم، جسے محبت نہیں بلکہ دل لگی راس آتی ہے۔ محسن نفرت میں اندھا ہوتا اس کی عزت کے بھرے بازار میں پرخچے اڑاتا ہوا بولا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ تو یہ تھا وہ محسن جس کے پیچھے اس نے اتنے سال گنوائے تھے۔ شش! ڈائمنڈ نے اشارہ کرتے ایک فائر کیا جو محسن کا بازو چیر کر نکلا تھا اور وہ چیخنے چلانے لگا تھا درد سے۔ کہا تھا نا میری بیوی کے بارے میں بکواس مت کرنا، زندہ نہیں چھوڑتا ڈائمنڈ اپنی عزت پر بات کرنے والوں کو، اور تو نے تو میری بیوی کی کردار کشی کی ہے، تجھے جینے کا کوئی حق نہیں۔ وہ دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن پر گرفت سخت کرتے بولا جس کا سانس لینا دوبھر ہو گیا تھا، چھوڑیں اسے، وہ مر جائے گا۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے بولی۔ مامی الگ اپنے آپ کو پیٹ رہی تھی۔ تم مر جائے میری بلا سے، دنیا سے ایک بوجھ تو کم ہوگا۔ وہ خطرناک مسکراہٹ چہرے پر سجائے بولا تو وہ اندر تک خوف میں مبتلا ہو گئی۔ سنیے، وہ آنسوؤں سے لبریز آنکھوں سمیت اس سے التجائی انداز میں بولی تو اس کی دھڑکن جو کب کی ساکت پڑی تھی اس کے پتھر دل میں تاج برپا کر گئی تھی۔ حکم کیجیے، وہ بے ساختہ بقائے کسی ارادے کے بولا تھا جیسے الفاظ خود بخود منہ سے ادا ہو گئے ہوں۔ یہ لمحہ امر ہو گیا تھا۔ قسمت بڑی اچھی ہے تیری جو میری بیوی بیچ میں آ گئی، ورنہ… وہ بات ادھوری چھوڑ کر اس کے آنسوؤں کو دیکھ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اپنی بیوی کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں تم لوگوں کو، کیونکہ اپنی وجہ سے اپنی بیوی کی آنکھ میں آیا ایک بھی آنسو حرام ہے مجھ پر۔ وہ جنونی انداز میں اس کے آنسو تکتا ان کو اپنے انگوٹھے کے پورے سے صاف کرتا بولا تو اس کے ہر انداز سے دیوانگی ٹپک رہی تھی۔ جی تو جناب، آج تو ڈائمنڈ ہی چھایا ہوا تھا پوری ایپیسوڈ میں۔ بہت مزہ آیا آج کی ایپیسوڈ پڑھ کے۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے آج کی ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلدی ملیں گے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، ویڈیو کو لائک کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ایسے انٹرسٹنگ ناولز کی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔